شہری لاہور میں ایک بڑے کالج کی بیسمنٹ میں اسی کالج میں پڑھنے والی بچی کے ساتھ مبینہ طور پر اسی کالج کا گارڈ زیادتی کر دیتا ہے، لیکن اس کیس کو دبا دیا جاتا ہے۔ کوئی میڈیا رپورٹ نہیں کرتا، کسی طرح سے کوئی سامنے نہیں آتا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، پولیس اس پر خود ایکشن لیتی ہے۔ کیونکہ اس کا جواب بڑا سمپل ہے۔ وہی کالج جس کی بیسمنٹ میں اسی کالج میں پڑھنے والی بچی کے ساتھ اسی کالج کے گارڈ نے زیادتی کی، وہ کالج سب پر پریشر ڈال رہا تھا کہ کوئی شخص اس کیس کا ذکر نہیں کرے گا، بالخصوص وہ بچے جو اس کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ اس کا ذکر کریں گے تو وہ اپنے ذمہ دار خود ہوں گے، ان کو کالج سے سپیل کر دیا جائے گا، اسے سٹک آف کر دیا جائے گا، اس کا داخلہ نہیں بھیجا جائے گا۔ جب بچوں کو باقاعدہ طور پر پرنسپل یہ کال کرے گی تو آپ خود ذرا امیجن کریں وہ ڈر کا عالم کیا ہوگا بچوں میں۔ کون اس بچی کے لیے انصاف کے لیے کھڑا ہوگا، کون اس بچی کے لیے آواز اٹھائے گا۔ میں آپ کے سامنے کیس رکھتا ہوں، اب ذرا امیجن کیجئے گا کہ ہمارے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے صوبے میں جو دارالخلافہ ہے، جو سب سے بڑی حکومت ہے، جہاں پر جو شہر لاہور، جہاں پر ان کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے، شہر لاہور کے بیچوں بیچ گلبرگ کے علاقے میں یہ کالج ہے، اور اس کالج میں باقاعدہ طور پر اتنا بڑا کیس ہو جاتا ہے اور اس کیس کو دبا بھی دیا جاتا ہے، اور حکومت کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ پولیس ایکشن لیتی ہے اپنے تحت خود۔ میں وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ وہ ٹکر جو پولیس نے میڈیا کو دیے میں وہ بھی رکھوں گا آپ کے سامنے، دیکھیے کہ ذرا کس طرح سے گول مول وہ ٹکرز دیے گئے، وہ سب آپ کے سامنے۔ لیکن اس سے پہلے کیس سمجھے۔ کالج کے ٹائم کے دوران لیب کے لیے یا کسی بھی پرپس کے لیے بیسمنٹ کھولی جاتی ہے کچھ دیر کے لیے، بچے وہاں جاتے ہیں، وہاں پر پڑھ کے وہاں پر جو بھی ان کا کام ہوتا ہے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک بچی جس کو آنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اس کو نکلنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، دیکھنے والوں نے سمجھا کہ شاید بیسمنٹ میں اب کوئی نہیں ہے، انہوں نے تالا لگا دیا۔ صرف ایک شخص کو پتا تھا، وہ تھا گارڈ جس نے تالا لگایا۔ اب بچی نے جب اندر سے وویلا کیا کہ میں ابھی بیسمنٹ میں ہوں، تالا کھولا جائے، دروازہ کھولا جائے، تو اس گارڈ نے دروازہ کھول کے اندر جا کے باقاعدہ دوبارہ تالا لگا کے اس بچی کے ساتھ مبینہ طور پر بدفعلی کی اور بچی کو بدفعلی کا نشانہ بنا دیا۔ اب بچی نے جب چیخو پکار کی تو ایک پروفیسر تک اس کی آوازیں پہنچی اور پروفیسر بھاگتا ہوا نیچے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بیسمنٹ کو تالا لگا ہوا ہے تو کسی بھی طرح سے بیسمنٹ کا دروازہ توڑ کے یا جس طرح بھی اس کو نیچے جب بچی تک پہنچے تو گارڈ وہاں سے فرار ہو گیا اور بچی ایک بری حالت میں وہاں پر پڑی ہوئی تھی۔ بچی کو شہر لاہور کے ہی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا گیا، آئی سی یو میں بچی چلی گئی۔ بچی کی حالت اس قدر بری تھی اور بچی اپنے گھر منتقل ہو گئی ہے آئی سی یو سے، لیکن بچی اس وقت بہت بری حالت میں تھی۔ بچی کا میڈیکل ہوا، انہوں نے جو پرائیویٹ ہاسپٹل والا تھے انہوں نے بچی کو اچھے سے ڈیل کیا۔ بچی کا جو تعلق ہے بنیادی طور پر وہ شیخو پورہ کے علاقے سے ہے۔ اب گارڈ چونکہ فرار ہو چکا تھا، گارڈ کو پولیس نے پکڑنا تھا، لیکن پولیس کارروائی تب کرتی جب پولیس تک یہ معاملہ پہنچتا۔ اس معاملے کو پولیس تک پہنچنے میں 2-4 دن لگ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو بولنے کی جرت ہی نہیں تھی، کسی کو اتنی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی اس کالج کی جانب سے، اس مافیا کی جانب سے کوئی بول سکے۔ میں معذرت کے ساتھ ورڈ مافیا استعمال کر رہا ہوں، مجھے دکھ ہے اس کالج کی انتظامیہ پر، مجھے دکھ ہے اس کالج کے مالک پر کہ آپ کے کالج میں اگر کوئی حرکت ہو بھی گئی ہے، اس بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، خدا را اس بچی کے ساتھ تو کھڑے ہو، کم از کم اس بچی کو انصاف تو دلائیں۔ آپ اس گارڈ کو پکڑیں تو صحیح، لیکن بدقسمتی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ اپنے کالج کی شہرت کو صاف رکھنے کے لیے اس بچی کی عزت کو نیلام کر دیا گیا، اس بچی کی پرواہ نہیں کی گئی کہ اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر جو بچی کے ارد گرد پڑھنے والے تھے، جو اس کے جو کلاس فیلوز تھے، جب ان تک بات پہنچی انہوں نے پھر کمپین لانچ کی۔ یہ میں ان بچوں کو سراہتا ہوں جس کو باقاعدہ طور پر پرنسپل کی جانب سے کال کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ سائبر کرائم کر رہی ہیں، آپ الزام لگا رہی ہیں۔ کس بات کا الزام لگا رہی ہے پرنسپل صاحبہ؟ آپ جواب دے سکتی ہیں؟ اگر بچوں نے کمپین کر کے آواز اٹھائی ہے اس بچی کے حق میں، آپ اس کو سائبر کرائم کے زمرے میں ڈال کے ان بچوں کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں، آپ ان بچوں کو دھمکا رہی ہیں۔ خدا را اپنے حق کے لیے لڑنا اگر بچوں کو آپ نہیں سکھائیں گے، انتظامیہ نہیں سکھائے گی، کالج کی جو ہمارے جو ٹیچرز ہیں آپ کے وہ نہیں سکھائیں گے، تو کون سکھائے گا؟ بچے کہاں سے سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے؟ میں ان بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کمپین لانچ کی، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی اور پھر پولیس حرکت میں آئی۔ پولیس نے خود اپنی مدیت میں خود ہی ایف آئی آر لانچ کی اور اس ملزم کو، اس مجرم کو پکڑنے کے لیے ایک تگ و دو شروع کر دی۔
پولیس نے پھر ٹکرز باقاعدہ جاری کیے، جو ہمارے ڈی اے جی آپریشن ہے فیصل صاحب، ان کی جانب سے یہ ٹکرز جاری کیے گئے کہ ہم نے ملزم کو دوسرے شہر سے چھاپے مار کے ٹیکنالوجی کی مدد سے پکڑ لیا۔ اب دوسرے شہر کہاں سے پکڑا ہے؟ میرے سورسز کے مطابق دوسرے شہر سے مراد سیالکوٹ ہے۔ گارڈ جس کا نام اون بتایا جا رہا ہے، یہ نام بھی سامنے ابھی تک نہیں آیا، لیکن ذرائع کے مطابق اس گارڈ کا نام اون ہے اور وہ سیالکوٹ فرار ہو چکا تھا۔ اس کو سیالکوٹ سے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اب گرفتار کر کے اس سے پولیس تفتیش کر رہی ہے، وہ باقاعدہ مان چکا ہے۔ اب وہ کالج کہاں کھڑا ہے جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے، جو پرنسپل بچوں کو فون کر کے کہہ رہی ہے، طلباء کو فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ سر جی آپ الزام لگا رہے ہیں، ماں باپ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے کمپین چلا رہے ہیں، یہ الزام ہے کالج کے اوپر، یہ سائبر کرائم کر رہے ہیں۔ پولیس نے اس بات کا ثبوت دیا یہ ٹکر دے کے کہ ہم نے ملزم گرفتار کر لیا۔ اٹ مینز کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو خدا را اس بچی کے ساتھ کھڑا کس نے ہونا تھا؟ اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے کس نے کھڑے ہونا تھا؟ جو پولیس کی جانب سے ٹکرز دیے گئے، سب سے تشویشناک بات اس میں یہ تھی کہ باقاعدہ لکھا گیا تھا بچی اور اس کی فیملی کی تلاش جاری ہے۔ یعنی اس قدر پریشر ہے کہ وہ بچی جو ظلم کا شکار ہو چکی ہے، وہ بچی اس کے خاندان والے روپوش ہو چکے ہیں، وہ منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں، نہیں پتا وہ کہاں پر ہے۔ بنیادی طور پر ان کا جو تعلق ہے وہ شیخ پورے کے علاقے سے بتایا جا رہا ہے، لیکن ان کے اندر اتنی ہمت نہیں رہی کہ وہ انصاف لینے کے لیے سامنے آ سکے۔ ان کے اوپر ایک تو پہلے پریشر کی ان کی بچی کے ساتھ ایک گناؤنی حرکت ہو گئی، اس معاشرے نے اس قدر تنگ کیا ان کو کہ اب وہ روپوش ہو گئے ہیں، وہ انصاف کے لیے بھی سامنے نہیں آ رہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی ذمہ دار نہیں۔ اس وقت جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت طلباء اپنی مدد آپ کے تحت جو لڑکیاں اور لڑکے کالج کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو وہ احتجاج کور کر کے وہ بھی دکھاؤں گا۔ اور وہ احتجاج کر رہے ہیں تو کالج نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے کہ آپ اندر نہیں آ سکتے، اور جو لوگ اندر جا چکے ہیں جو اسٹوڈنٹس، ان کو اندر بند کر دیا ہے، آپ باہر نہیں آ سکتے۔ ان کے موبائلز لے لیے گئے ہیں ان سے، یعنی ان کو مکمل ایک حصار میں لے لیا گیا ہے، ان کو حبس بیجا میں رکھ لیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے، آپ ہمارے کالج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے۔ خدا را میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں اس انتظامیہ سے، اس کالج کے مالک سے کہ آپ بچی کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس بچی کو انصاف مل سکے، نہ کہ آپ اس طرح بھاگیں۔ آپ اپنی شہرت مزید گندی کر رہے ہیں اس طرح سے۔ اس بچی کو انصاف دلائیں۔ اب اس بچی کو کس طرح انصاف ملے گا؟ کیا مل بھی سکے گا کہ نہیں؟ سوال ہی۔ بہرحال ہم نے کوشش کی، یہ ولاگ ریکارڈ کرنے کا مقصد ہرگز رپورٹ کرنا تو تھا ہی تھا، آپ تک حقائق پہنچانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حاضری تھی کہ تاکہ ہمارا بھی اس کام میں ایک کردار ادا ہو جائے۔ اس بچی کو اگر انصاف ملے تو کہیں نہ کہیں ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ ایک جو پریشر بلڈ کر رہے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ، یہ اس بچی کو انصاف دلانے میں کہیں نہ کہیں کارآمد ثابت ہو۔ آپ اپنا کردار ضرور ادا کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کر سکے تو لازمی کیجیے گا، کسی طرح سے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔